محترم خالق کائنات نے 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب پیارے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، وَمُبَشِّرًا اور مبشر بنا کے بھیجا، وَنَذِيرًا اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ عزیزان محترم یہ 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 8 میں خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 عظمتوں کا ذکر ارشاد فرمایا۔ ویسے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے، حضور کی عظمت کے کیا کہنے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر بھی جناب والا بے مثال ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت بھی بے مثال ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی بے مثال ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ بھی بے مثال ہے۔ لیکن عزیزان محترم اس آیہ مبارکہ میں سورہ فتح میں خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 عظمتوں کا ذکر ارشاد فرمایا ہے کہ اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ اب آپ کو پتا کیا ہے کہ عزیزان محترم شاہد کس کو کہتے ہیں؟ عزیزان محترم ایک ایک بات سمجھا کہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان محترم 2 معنی کیے جاتے ہیں، یہ شاہد اس میں فاعل کا صیغہ ہے جناب والا، اس کا معنی گواہ بھی ہے، گواہی دینے والا، اور اس کا دوسرا معنی حاضر اور ناظر ہونے والا بھی ہے۔ عزیزان محترم یہ قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ زیادتی ہوگی، جن احباب نے یہاں پہ صرف شاہدن کا معنی گواہ کیا ہے۔ عزیزان محترم ہم اسی معنی کو لے کے آپ کو بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم پاکستان کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ گواہی بھی اس کی قابل قبول ہوتی ہے جو اس موقع پر موجود ہو اور وہ دیکھ رہا ہو۔